صفحہ نمبر 29 پیج 29 معارف القرآن جلد اول، ہیڈنگ ہے شان نزول۔ کس کا شان نزول؟ قرآن کریم کا۔ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان، یہ فاضل دیوبند تھے، تقی عثمانی کے والد ہیں یہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ شان نزول، قرآن کریم کا شان نزول، پیج نمبر ہے 29۔ قرآن کریم کی آیتیں دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے از خود نازل فرمائیں، کوئی خاص واقعہ یا کسی کا کوئی سوال وغیرہ ان کے نزول کا سبب نہیں بنا۔ دوسری آیات ایسی ہیں کہ جن کا نزول کسی خاص واقعہ کی وجہ سے یا کسی سوال کے جواب میں ہوا، جسے ان آیتوں کا پس منظر کہنا چاہیے۔ یہ پس منظر مفسرین کی اصطلاح میں سبب نزول یا شان نزول کہلاتا ہے۔ مثلا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 221 ہے، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَآمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور بلا شبہ ایک مومن کنیز ایک مشرکہ سے بہتر ہے، خواہ مشرکہ تمہیں پسند ہو۔ یہ آیت ایک خاص واقعہ میں نازل ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ کے اناق نامی ایک عورت سے تعلقات تھے، یعنی حضرت مرثد بن ابی مرثد غنوی کے ایک عورت سے تعلقات تھے جس کا نام تھا اناق۔ اسلام لانے کے بعد یہ مدینہ طیبہ چلے آئے اور وہ عورت مکہ مکرمہ میں رہ گئیں۔ ایک مرتبہ حضرت مرثد کسی کام سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو اناق نے انہیں گناہ کی دعوت دی۔ حضرت مرثد نے صاف انکار کر کے فرمایا کہ اسلام میرے اور تمہارے درمیان حائل ہو چکا ہے، لیکن اگر تم چاہو تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت کے بعد تم سے نکاح کر سکتا ہوں۔ مدینہ طیبہ تشریف لا کر حضرت مرثد نے آپ سے نکاح کی اجازت چاہی اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس نے مشرک عورتوں سے نکاح کی ممانعت کر دی۔ یہ واقعہ مذکور بالا آیت کا شان نزول یا سبب نزول ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر میں شان نزول نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سی آیتوں کا مفہوم اس وقت تک صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک اس کا شان نزول معلوم نہ ہو سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہے، خود بھی قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے۔ تو یہ سیکھنے سکھانے کا کام انشاءاللہ کب سے شروع ہوا اور قیامت تک جاری رہے گا۔ مسلمان وہ ہے جو اس کو پڑھے، اس کو ہاتھ لگائے، اس سے فائدہ اٹھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغاں بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔